بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ آپ بھی اس خیر کے کام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ تلقى مطلب ہے اس نے تلقین پائی، اس نے سیکھ لیا، اس نے جان لیا۔ یہ تلقیون سے ماضی کا صیغہ ہے، تلقى۔ اس کے بعد فتاب علیہ، تابہ اگر صرف تابہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے وہ باز آیا، وہ باز آیا، تابہ وہ باز آیا۔ اگر یہ الہ کے ساتھ آ جائے یعنی تابہ کے بعد الہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا اس نے توبہ کی، تابہ الیہ، اس نے توبہ کی۔ اور اگر تابہ کے بعد علی آ جائے جیسے کہ یہاں پر ہے علیہ تو فتاب علیہ، تابہ کے بعد علی آ جائے تو اس کا مطلب ہے اس نے توبہ قبول کی، قبول کی۔ الیہ اگر ہو تو اس نے توبہ کی، لیکن علی کے ساتھ آ جائے اس نے توبہ قبول کی۔ توبن اور توبتن سے تواب، التواب، تواب کا مطلب ہے توبہ قبول کرنے والا۔ توبتن سے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ تو فتلقى آدم من ربہ، پھر سیکھ لیا، تلقى سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، کلمات کچھ الفاظ، کچھ کلمات سیکھ لیے، پھر ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ مانگی تو فتاب علیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ فتاب علیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہو، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، هو التواب الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس درخت کے اس سے پھل سے جو کھایا تو پھر وہ پریشان ہو گئے، لیکن آدم علیہ السلام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگے، اس لیے ان کی زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دلوں کے حال سے خوب واقف ہیں اور رحیم اور کریم بھی ہے، ان کی یہ کیفیت، اس کیفیت کے پیش نظر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ان کو توبہ کے الفاظ سکھائے، جیسا کہ سورہ اعراف میں وہ الفاظ اور کلمات مذکور ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں فرمایا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے انسان کو بھی یہ تعلیم دی کہ جب کبھی نفسانی خواہشات یا شیطان کے بہکاوے میں آ جائے انسان اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ اور اگرچہ توبہ کے لیے کوئی خاص الفاظ لازمی نہیں ہے کہ انہی الفاظ کے ساتھ توبہ مانگی جائے، بلکہ ہر وہ جملہ جس میں اپنے کیے پر شرمندگی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ شامل ہو، اس کے ذریعے سے توبہ ممکن ہے۔ لیکن یہ جو الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود سکھائے ہوئے ہیں، اس لیے ان الفاظ میں توبہ کرنے سے توبہ کی قبولیت کی امید زیادہ ہو جاتی ہے۔
باقی آپ کسی بھی اپنے الفاظ میں اپنے گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر سکتے ہیں توبہ کے لیے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر کے توبہ کی جا سکتی۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جیسا کہ اس سے پہلے آیت نمبر 3 سے واضح ہوتا ہے یہ بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع ہی سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنے کا کے لیے جو پیدا فرمایا تھا، جس طرح فرشتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، تو اپنا نائب بنا کر بھیجنے کے لیے پہلے پیدا فرمایا تھا آدم علیہ السلام کو، لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں جنت میں رکھنے اور اس کے بعد کے واقعات کا جو تکوینی جو مقصد ہے وہ بظاہر یہ تھا کہ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ ان کی اصل منزل کیا ہے، اور زمین پر پہنچنے کے بعد اس منزل کے حصول میں کس قسم کی رکاوٹیں اور دشواریاں پیش آ سکتی ہیں، اور ان سے نجات پانے کا کیا طریقہ ہوگا، کیونکہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کا امتیاز ہی یہ تھا کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیت رکھی گئی تھی انسان میں، اس لیے ضروری تھا کہ اسے زمین پر بھیجنے سے پہلے ایسے تجربے سے گزارا جائے، کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتے اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اس لیے آدم علیہ السلام کی یہ غلطی در حقیقت اجتہادی غلطی تھی، یعنی سوچ کی یہ غلطی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو شیطان کے بہکانے سے ایک خاص وقت تک محدود سمجھ لیا گیا کہ یہ جو اللہ نے منع کیا تھا درخت کے پاس جانے سے، اس کا پھل کھانے سے، وہ ایک مخصوص لمیٹڈ وقت کے لیے تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کا ہرگز ان سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم چونکہ یہ بھی ایک قصور بھی ایک اس طرح کا جو قصور تھا یہ بھی پیغمبر کے شایع نشان نہیں تھا، اس لیے اسے بعض آیات میں حکم عدولی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر توبہ کی تلقین کی گئی ہے۔ ساتھ ہی یہ جو آیت ہے اس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول فرما لی، اور اس طرح اس جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے اس کی بھی تردید یہاں فرما دی گئی، جس میں عیسائی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا یہ جو گناہ ہمیشہ کے لیے انسان کی سرشت میں داخل ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہگار پیدا ہوتا ہے، اور اس مشکل کے حل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا بیٹا دنیا میں بھیج کر اسے قربان کرنا پڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، تاکہ وہ ساری دنیا کے لیے کفارہ بن سکے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو قرآن کریم نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی تھی، اس لیے نہ وہ گناہ باقی رہا تھا اور نہ اس کے اولاد یعنی کی طرف وہ گناہ منتقل ہونے کا کوئی سوال ہوتا ہے اس کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون عدل میں ایک شخص سے کوئی کام ہو جائے تو اس کا بوجھ دوسرے کے سر پر نہیں ڈالا جاتا، کسی سے غلطی ہو جائے تو کسی کے اوپر نہیں ڈالا جاتا۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے، تو یہ آگے ان کے اولاد تک پھر منتقل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس باطل عقیدے کو بھی رد فرمایا ہے۔